10 ضمنی الیکشن ابھی تک ہو چکے ہیں عثمان ڈار صاحب، 9 آپ اس میں ہار چکے ہیں اور ابھی 20 مئی کو بدین میں بھی ہو رہا ہے. وہاں بھی لگ رہا ہے کہ اپوزیشن کا مقابلہ اپوزیشن سے ہی ہوگا. کیا لگتا ہے یہ ووٹ کو عزت دی جا رہی ہے یا پھر عوام غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں آپ کی شاندار کارکردگی پہ؟ دیکھیے پارس، پہلے تو میں سمجھتا ہوں آپ نے بڑا زبردست تجزیہ رکھا ہے قوم کے سامنے انٹرو میں. آپ نے جو 9-10 سیٹوں کی بات کی ہے اس میں کوئی شک نہیں 2 سیٹیں ہم جیتے ہوئے تھے جو ہم ہارے ہیں. بنیادی طور پہ باقی تمام سیٹیں پنجاب کی 3 سیٹیں وزیر آباد، ڈسکا، خوشاب PMLN جیتی تھی. یہ شکست کا دفاع کر رہے ہیں؟ دفاع نہیں میں کہہ رہا ہوں. دیکھیں میں آپ کے ساتھ مکمل آرگومنٹ کروں گا ووٹ کے ساتھ. بینک ووٹ ہمارا 27,000 اوپر گیا ہے وزیر آباد میں، 34,000 ہمارا ڈسکے میں گیا، 3,000 ہمارا خوشاب میں گیا. یہ وہ پارٹی ہے PMLN، میں آپ کے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں پچھلے 40 سال سے اس جماعت کی جڑیں ہیں پنجاب میں، اور آج واحد PTI ہے جو اس جماعت کا مقابلہ کر رہی ہے. اور دوسری طرف آپ نے ہی فرمایا محلے کا ایک کاؤنسلر یونین کاؤنسل میں 235 سے زیادہ ووٹ لے کے جا سکتا ہے، جو آج پیپلز پارٹی کا پنجاب میں حال ہو چکا ہے. میں تب مانوں جب خدا نہ خواستہ ہمارا حشر ان جیسا ہو. جی آپ تو بالکل ہی وائپ آؤٹ ہو گیا، آپ کا صفایا ہو گیا. آپ کا کیا حشر ہو رہا ہے؟ PTI کو ہرا. خوشاب میں ویسے یہی ہوا جو آپ کہہ رہے تھے نوشیرہ میں ہوا ہے کہ PTI نے PTI کو ہرا دیا، چونکہ یہاں پہ آپ نے پہلے جس کو ٹکٹ دیا پھر آخر میں واپس لے لیا جب اس نے پوری الیکشن کیمپین چلا لی. یہ ملٹیپل فیکٹرز ہو سکتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں ان تینوں بائی الیکشنز میں PTI پنجاب میں ہاری ضرور ہے، لیکن ہمارے بینک موڈ میں اضافہ ہوا ہے. یہ لمحہ فکریہ ان کے لیے ہے. ان سے پوچھیں ڈسکا الیکشن کے بعد میرے ریسورسز نے مجھے بتایا، میرے ذرائع نے بتایا ان لوگوں نے سر جوڑے ہیں، اس لیے کہ یہ 40,000 سے سیٹ جیتے تھے 2018 میں، اور پھر انہوں نے جو راگ الاپا دھاندلی کا، دھند کا، پریزائڈنگ آفیسر اٹھانے کا پوری ایک کمپین چلائی گئی. الیکشن کمیشن سے ان کے حق میں فیصلہ آیا، سپریم کورٹ سے ان کے حق میں فیصلہ آیا، اس کے بعد بھی کتنے ووٹوں سے جیتے ہیں؟ یہی 14-15 ہزار ہے میں نے کی سیٹ. یہ ان سے پوچھنے والی بات ہے، ان کو سوچنا چاہیے. مہنگائی کا طوفان ہے، بیڈ گورننس ہے، صبح شام بیٹھتے ہیں ان کے ترجمان PMLN کے، پنجاب سے شروع ہوتے ہیں مرکز پہ آپ کے ختم کرتے ہیں، نااہل ہیں، نالائق ہیں. تو ان کا بیانیہ تو نظر نہیں آ رہا. 94,000 ووٹ ڈسکے میں ملنا، 48,000 ووٹ وزیر آباد میں ملنا، 63,000 ووٹ خوشاب میں ملنا اس بات کی گواہی ہے کہ پنجاب کے لوگ آج بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور کراچی میں پہلے نمبر سے پنجاب میں پارس کر رہی ہے تو اتنا ووٹ نکل رہا ہے. اور کراچی میں پہلے سے 5ویں نمبر پہ آنا، یہ کس بات کی گواہی ہے؟ میں بات کرنا چاہتا ہوں کراچی پہ. آپ نے مجھے 1 منٹ دینا ہے. جی یہ بھائی صاحب اور ان کی جماعت کوئی سروے لے لے انڈیپینڈنٹ، پہلے دوسرے تیسرے چوتھے نمبر پہ بھی نہیں تھے. وہ مان ہی نہیں رہے. ان کو جنات ووٹ ڈال گئے وہاں کے. کہتے ہیں عوام کی پلس میٹر نہیں کرتی. 12.5 سال سے ان کی حکومت ہے، اور میں کنڈی صاحب کو چیلنج کر رہا ہوں آپ کے پروگرام میں، ایک بوند پانی. بلدیہ کی عظیم لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ پانی کا ہے وہاں. انہیں پوچھیں 12.5 سال سے ان کی حکومت ہے، 5 سال یہ مرکز میں رہے ہیں، ایک بوند پانی انہوں نے بلدیہ کی عوام کو دیا. کس بات پہ جیتے ہیں یہ؟ کون سی ترقی کی بات کر رہے ہیں؟ 2.5 سال میں آپ نے کیا کیا؟ 2.5 سال میں آپ نے کیا کیا جو آپ پہلے سے 5 پہ آ گئے؟ ان کی سیلیں ٹوٹی ہیں. جو ڈاکہ ڈالا انہوں نے 249 میں پیپلز پارٹی نے. میں تو سمجھتا ہوں عثمان تو ہے نہیں گراؤنڈ پالیٹکس کرتی، یہ بھائی میرا گراؤنڈ پالیٹکس کرتا ہے. آپ کسی سے بھی پوچھ لیں جو الیکشن لڑنے والا میں بندہ ہوں، یہ ریک آؤٹ کروانا کچھ بھی نہیں ہے. ریک آؤٹ میں سب پورے ہو جائیں گے. فیصل واڈا کس چیز کے وزیر تھے؟ پانی کے وزیر تھے. آپ نے پانی دے دیا بلدیہ کے اندر؟ دیکھیں ہم نے وہاں پہ توجہ دی. سر آپ کی 2.5 سالہ کارکردگی ہے کہ آپ پہلے سے 5ویں نمبر پہ لمحہ فکریہ ہے آپ کے لیے. 2.5 سالوں میں جو فیصل واڈا وہاں کر سکتا تھا، جتنے فنڈز لے جا کے کر سکتا تھا، ایک MNA کا حلقہ تب تک نہیں آپ کا ڈیولپمنٹ میں جا سکتا. جب 2 دفعہ گئے ٹوٹل وہ 2.5 سال کے اندر اپنے حلقے کے اندر. 18ویں ترمیم کے بعد یہ جتنے آپ کے کانسٹیچوئنسیز کے تھانہ کچہری، ڈیولپمنٹ، گلی نالی، یہ سب صوبائی سبجیکٹس ہیں. ہمیں 2018 میں کراچی کے عظیم لوگوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں آپ کے پروگرام سے، انہوں نے ووٹ دیا اس سوچ کے ساتھ کہ سندھ میں وزیر اعظم عمران خان حکومت بنانے جا رہا ہے. افسوس ہماری حکومت نہیں بنی. اگر آج ہماری پنجاب کی طرح سندھ میں حکومت ہوتی، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ہمارا سندھ میں بھی بینک ووٹ اوپر جا رہا ہوتا. آج اگر ہم پارس پنجاب میں کچھ کر رہے ہیں تو ہمارا بینک ووٹ اوپر جا رہا ہے. اگر سندھ میں ہماری حکومت ہوتی یا کراچی کا حلقہ بھی ہم جیتتے. ایک حلقہ تھا، 1 سیکنڈ، یہ حلقہ تھا،
نے اس کے اندر کام نہیں کیے سر. میرے بھی جذبات میں چلا رہے تھے لیکن یہ دونوں بول رہے تھے. آپ نے پورا اظہار کیا ہے مچلتے ہوئے جذبات کا. اس کو بولے کنٹینر نہیں ٹی وی پروگرام. سر عمران خان اپنی غلطیوں کو تسلیم کر رہے ہیں لیکن ایک ہی غلطی کو اگر بار بار کیا جائے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سمجھداری ہوتی ہے؟ خاص طور پہ ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے آپ نوشیرہ میں کہتے ہیں ہم سے غلطی ہو گئی, آپ کے لوگ کہتے ہیں کراچی میں کینڈیڈیٹ ہم نے ٹھیک نہیں اتارا, اب خوشاب میں بھی آپ کے لوگوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی نے پی ٹی آئی کو ہرا دیا. ڈر ہے جنرل الیکشن میں تحریک انصاف کو نہ ہرا دے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں سمجھداری یہ ہے کہ اگر آپ کوئی فیصلہ کرتے ہیں اور اس سے کچھ سیکھتے ہیں اور اگلے فیصلے بہتر کرنے پھر آپ غلط فیصلہ کر دیتے ہیں. دیکھیں خوشاب جو آپ بات کر رہی ہیں اس کی نوشہرہ کی, وہاں ضرور پی ٹی آئی کی آپس میں لڑائی ہوئی ہے. ڈسکا میں اور یہ خوشاب میں ایسا ہماری وہ ٹھیک ہے کسی کو ٹکٹ نہیں ملتا وہ سوچتا میرا دیا لاسٹ مومنٹ پہ واپس لے لیا اور دوسرے ایم این اے کے کہنے پہ کسی اور کو دے دیا اور جو پہلے جس کو دیا گیا تھا وہ جا کے اس نے نونی کے ساتھ اس نے کہا میں ان کو سپورٹ کروں گا. خوشاب ہو ڈسکا ہو میں تو پھر تب مانوں نا کہ ہم نے 20,000 ووٹ لیے ہیں 25,000 لیے ہیں 30,000. بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں معافی مانگے آپ غلط فیصلوں پہ اور یہ بار بار اپنی غلطیوں کو دہرانے پہ عوام سے. معافی مانگنی چاہیے سر جھکا کر پنجاب کے لوگوں سے. محلے کا کاؤنسلر 235 سے زیادہ ووٹ لے جائے میں کہہ رہا ہوں پنجاب کے لوگوں نے انہیں رد کر دیا ہے. یہ تو فی الحال سندھی دیکھیں آپ نے انہیں بڑا زبردست سوال کیا ہے. پنجاب کی اس پرفارمنس میں پیپلز پارٹی تو بھول جائے. 2023 کا الیکشن پنجاب کی بیٹل فیلڈ پہ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کا ہی ہوگا. اچھا عثمان ڈار صاحب سر یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کی بات ہو رہی ہے ذرا ان کے اعتراضات آپ نے سن لیے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ لانے کا مقصد یہ ہے تاکہ آپ آرام سے دھاندلی کر سکیں, نہ مشاورت کی نہ ان سے پوچھا خود ہی بنا لی اور اب آپ بضد ہیں کہ کسی طرح سے اپوزیشن ان کو تسلیم کر لے. دیکھیں جو آر ٹی ایس کا رونا دھونا یہ لگاتے ہیں میں سمجھتا ہوں ہماری کم از کم 15 سے 20 سیٹیں آر ٹی ایس کی نظر ہوئی تھی. میری اپنی سیٹ سے آلکوٹ کی ریکارڈ کا حصہ جن 4 حلقوں کا یہ راگل آپ رہی تھی ان میں سے ایک حلقہ خواجہ آصف الیکشن کی رات ریکارڈ کا حصہ ہے. کس کو فون انہوں نے کیا اپنی سیٹ بچانے کے لیے. میں آر او کے آفس میں تھا آر ٹی ایس بیٹھا ہوا تھا نتائج نہیں آ رہے تھے. یہ نون لیگ کیا رونے روتی ہے آگے ٹاک شوز میں اور جلسے جلوسوں میں جی آر ٹی ایس سے جو ہو گیا میں نے کیا ہے. میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں 2.5 سال سے میں بھی ری کاؤنٹ مانگ رہا ہوں اپنے حلقے کے لوگوں کا. لیس دین 1% سے میں ہرایا گیا تھا. 1,15,000 میرے ووٹ تھے 1,16,200 چیلنج کیا ہوا تھا پھر تو نہیں ابھی تک کھلا حلقہ نہ ری کاؤنٹ ہوا ہے. سپریم کورٹ تک آ چکا ہوں اور ان کو تو پھر بھی ریلیف مل گیا ہے. کراچی نے 249 میں ڈسکا میں لیکن پھر بھی مطمئن نہیں ہے. مقصد ان کو سارا پاکستان ہی جیتنا ہے. جو آپ بات کر رہی تھی کہ کوئی ایک سیٹ تو چھوڑ دو یار متنازع نہ بناؤ کہ الیکشن ٹھیک ہو گیا. ہم دونوں مل کے سب پہ کر رہے ہیں نا. میں تو ایک پہ بات کر رہا ہوں ڈس کے خوشاب کی بات تو نہیں کی اور الیکشن کی بات. یہ تو سارے الیکشن جو پاکستان میں ہو رہے ہیں نون لیگ داندلی جہاں. اب دیکھیں اس کا حل یہی ہے نا کہ الیکشن اصلاحات کی جائیں. سر آپ نے میڈیا پہ بیٹھ کے اپوزیشن کو آپ نے دعوت دینی ہے. کوئی پارلیمانی وقت بھیجیں آپ اپوزیشن کے بعد پارلیمنٹ میں اصلاحات ہوں گی الیکٹورل ریفارمز پہ ڈبیٹ ہوگی. کیسے ہوگی؟ یہ آئیں گے یا آپ کے ساتھ بیٹھیں گے؟ آپ دیکھیں گی دعوت دیں گے. ان کے پاس راستہ ہی نہیں ہے. دیکھیں میں آپ بتائیں مجھے پاکستان کی ساری سیاسی جماعتوں نے موجودہ الیکٹورل سسٹم پہ عدم اعتماد کر دیا کیا کہ نہیں کیا؟ تو ہم سب سے پوچھنے والی بات ہے نا ان سے بھی کہ بھئی 2023 میں پھر کیا وے فارورڈ ہے؟ پھر یہی رونا ہے آپ لوگوں نے 2023 میں. پھر قوم ان کو دیکھیں. کیا یہ زیادہ بہتر نہیں ہے کہ وزیر اعظم کمیٹیاں بنانے میں اور الیکشن اصلاحات پہ ٹویٹس کرنے میں اپنا وقت صرف کرنے کے بجائے وہ جو اپوزیشن لیڈرز ہیں ان سے ملاقات کر لیں, ان کو ایوان میں آنے کا کہیں, بیٹھیں آپ ان کو مشینز دکھائیں تاکہ اعتماد کا فقدان ہے آپ لوگوں میں. عید کے بعد پورے پلان سے آ رہے ہیں, پوری تیاری کر لی ہے. ان کو انگیج کریں گے, ان کو بھی انگیج کریں گے. دیکھیں آپ نے وہ جوابات دیے جو میں نے دینا چاہ رہا تھا. ای وی ایمز جو ہے وہ ریاست کی ایسٹس ہیں. کوئی بھی جماعت بڑی جلدی آپ کو اس ای وی ایم کی کیونکہ آپ نے دھاندلی آپ آگے کر سکیں. یہ کیوں کہہ رہے ہیں ایسے؟ ان کے اعتراضات کا جواب دیں. پرائم منسٹر عمران خان وہ شخص ہے جس نے کرکٹ کی دنیا میں نیوٹرل امپائر متعارف کرایا. ادروائز لوگ اپنی کرکٹ گراؤنڈز میں امپائر فکس کرتے تھے اپنے میچ جیتنے کے لیے. میرا لیڈر وہ شخص ہے جس نے کرکٹ کی گراؤنڈ پہ تاریخ رقم کی نیوٹرل امپائر لا کے. ہمیں کیا ضرورت ہے دھاندلی کی؟ ہم تیاری کریں. اگر پرائم منسٹر عمران خان نے اسمبلیاں توڑنے کی بات انہوں نے کی ہے اس کانٹیکسٹ میں کی ہے کہ اگر کوئی شخص بلیک میل کرنا چاہتا ہے میرے لیڈر کو جی کہ شاید ہم 2 4 5 10 اکٹھے ہو گئے ہیں حکومت گھر چلی جائے گی. میں پہلے بھی ٹی وی ٹاک شوز میں کہہ چکا ہوں جس عمران خان کو میں جانتا ہوں ٹریجری بینچز سے اٹھ کر بھی لوگ دوسری طرف جا کر بیٹھ جائیں. میرا لیڈر اکیلا بیٹھا رہے گا یہ نہیں سوچے گا. لیکن آپ کے لیڈر بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں پی ڈی ایم بنائی مجھے بلیک میل کرنے کے لیے. مافیاز کے سامنے وزیر اعظم بے بس ہے اسی لیے تو وہ کہتے ہیں کام نہیں کرنے دیا گیا تو توڑ دوں گا اسمبلیاں. بے بس نہیں ہے. میں پاکستانیوں کو بتانا چاہتا ہوں پاکستان کا جو ہمارا ایک سسٹم ہے پروسیس ہے وہ اتنا سلو ہے تو اس کے اندر آپ کو یہ انویسٹیگیشن
انویسٹیگیشن بھی کر رہے ہیں, آج مافیا کو ہاتھ ڈالا ہے, قوم منتظر ہے, منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے, پہنچائیں گے. لیکن جو دنیا بھر میں ترقی پارس 5 سال میں ہوتی ہے, یہ موجودہ نظام جو اس ملک میں ٹھیک کرنے کی کوشش کریں, 20 سال نہیں ہو سکتی. اچھا, یہ لوگ رہے ہیں نا, اسٹریم لائن نہیں کر سکے. رولز آف بزنس پہ ان سے بات کر لیں, ہر جگہ رکاوٹیں ہیں, اس کو ہٹا